لیکن شاید میں ایسا تو نہ کر سکوں کہ اپنے پریڈیسیسر کی طرح ایک پریس کانفرنس گھر سے دفتر آتے ہوئے اور ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ دفتر سے گھر جاتے ہوئے، تو یہ سلسلہ اتنا شاید جو ہے وہ جاری نہ رکھا جا سکے. لیکن جیسے ہی کوئی ایسا معاملہ، جیسے ہی کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ ہوا کرے گا تو ونس اے ویک لازماً، اور اگر 2 یا 3 مرتبہ بھی ضرورت پڑے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ زحمت دیتا رہوں گا. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ میری رہنمائی کریں. انٹیریئر منسٹری کے تحت جو ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی تعداد تقریباً 21-22 کے قریب ہے، تو میں نے جو ایک جنرل ریویو اور اس میں بریفنگ لی ہے، تو اس میں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں کہ جو نگلیکٹڈ ہیں، جن کے اوپر کبھی میرا خیال ہے کہ دھیان جاتا ہی نہیں ہے، جبکہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ ایسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں کہ جس سے پبلک ایٹ لارج کو بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے، لوگوں کی جو ہے وہ فلاح ہو سکتی ہے. تو میں یہ آپ سے ضرور چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ میری رہنمائی جو ہے وہ فرمائیں، اور ان ایشوز کو یا ان ایریاز کو ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں کہ جن میں کام کرنے سے عام آدمی جو ہے پبلک ایٹ لارج لیول کے اوپر جو ہے وہ فائدہ پہنچ سکے. اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جو ان پٹس ہوگی یا آپ کی جو رہنمائی ہوگی تو اسے بروئے کار لاتے ہوئے میری بھرپور کوشش ہوگی کہ منسٹری میں جو ہے وہ شفافیت سے اور عوامی فلاح کے حوالے سے جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. اسی طرح سے جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ ہوگا تو وہ آپ کے جو ہے وہ نوٹس میں جو ہے وہ لایا جائے گا. تو یہ ایک معاملہ جو بڑے دیر سے، بلکہ اگر میں کہوں کہ یہ پچھلے کئی سال سے جو ہے جو ECL جو ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ ہے اس حوالے سے، یعنی یہ ایک ایسا ایشو بن گیا تھا، اور خاص طور پہ یہ پچھلے 3.5-4 سال کہ ایک تو نیب تھی اپنے مخالفین کے لیے، اگر کسی کو کسی جھوٹے مقدمے میں انوالو کرنا ہے یا کسی کو اگر ڈرانا ہے یا کسی کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے تو اس کو نیب کا نوٹس بھیج دیا جائے اور پھر جو ہے اس کو ECL کے اوپر ڈال دیا جائے، تاکہ وہ آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جائے اور پھر وہ حکومت کو جو ہے وہ جو ریکوائرڈ ان کی جو ہے وہ فرمائش جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں. تو یہ ہم نے فوری طور پہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر توجہ دی، کیونکہ ہم خود اس کے وکٹم ہیں. ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے کہ نیب کے نوٹس سے جو ہے وہ لوگوں پہ کیا گزرتی ہے، اور اس کے بعد آپ بلا وجہ اگر کسی کو ECL پہ ڈال دیتے ہیں تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک منسٹریل کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اور کام اگر ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح سے ہوتے ہیں. اگر آپ ایک کمیٹی بنا دیں اور اس کے بعد ان سے کہیں کہ جی آپ سفارشات جو ہے وہ لے کے آئیں، تو وہ پھر جو ہے نا وہ کمیٹی جو ہے نا وہ کام چلتا رہتا ہے. تو انہیں 3 دن کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا تھا، اور میں مشکور ہوں کمیٹی کے جو ہمارے معزز ممبران تھے، سردار ایاز صادق صاحب، اعظم رضید تارڑ صاحب، سید نوید قمر صاحب اور اسد محمود صاحب، کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ سبق رفتاری سے جو ہے وہ کام کیا، اور اس کے جو ہے وہ رولز جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ امینڈ کیے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو ان رولز کی کیبنٹ نے جو ہے وہ اپروول دے دی ہے، اور اس وقت وہ رول جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہیں اور ان کے اوپر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جس کو گورنمنٹ جو ہے وہ جس گورنمنٹ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اگر اس کو 120 دن سے زیادہ ہو گیا ہے تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے.
ان کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ نکل جائے گا جی 120 ڈیز یعنی جن لوگوں کا نام بھی ای سی ایل پہ موجود ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ اس وقت ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جو ہے وہ 4863 لوگ ہیں ان میں سے تقریباً 3000 لوگوں کو جو ہے وہ اس ایک انٹرونشن سے جو ہے ان کو بینیفٹ ہوگا اور ان کے نام جو ہیں وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے باہر ہو جائیں گے لیکن یہ جو رول ہے جی آٹومیٹکلی اب تو یہ رولز بن گئے ہیں نا اور ان رولز کو کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے ناؤ اٹس لا کہ جس آدمی کو بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے گی 120 دن میں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں لے کے آتی اور اس کو جو موقع ہے وہ اسے سننے کا وہ نہیں دیتی تو وہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ 120 دن کے بعد جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی ایویڈنس ہے تو اس ایویڈنس کو جو ہے وہ پھر لے کے آئے اور اس ایویڈنس کی بنیاد پہ اور اس بندے کو پٹیشنر کو سن کے یہ لازمی ہوگا اس کے لیے کہ ایک جو کمیٹی ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی تو وہ اس کو سنیں اور سننے کے بعد جو ہے اس کو پھر 90 دن کے لیے جو ہے وہ فردر جو ہے وہ کر سکتی ہے لیکن اس میں جو ہے وہ دہشت گردی میں جو لوگ انوالو ہیں وہ اس لسٹ یعنی اس جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے وہ ان کو بینیفٹ نہیں ملے گا ملک کی سلامتی کے لیے جو لوگ خطرہ تصور ہوں گے اور یا جن افراد کے نام جو ہیں وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کی وجہ سے جو ہے وہ ای سی ایل پہ ڈالے گئے ہوں گے وہ جو ہے وہ اس سے مستفید جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے اور یا پھر ایسے افراد جو جن کو یعنی پبلک ایٹ لارج لیول کے اوپر جو ہے جن کے اوپر جو ہے وہ یہ الزام ہوگا وہ لوگ جو ہے وہ اس سے بینیفٹ نہیں کر سکیں گے لیکن جس طرح سے میں نے بتایا کہ یہ جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اس میں اس وقت 4863 لوگ ہیں ان میں سے تقریباً جو ہے وہ 3000 لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا اسی طرح سے جو ہے وہ اور جو ہے وہ لسٹ ہے ایک بلیک لسٹ ہے جو پاسپورٹ سے متعلق PNIL ہے اس کے اوپر تقریباً 30,000 لوگ ہیں اور سال ہر سال سے لوگوں کو وہاں پہ ڈالا ہوا ہے کوئی ان کا ریویو نہیں کرتا کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے ان میں اتنی لوگوں میں سکت نہیں ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ان کو وہ سفر کر رہے ہیں تو ان لسٹوں کو بھی جو ہے وہ ریویو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ نمبر بہت زیادہ ہے تو اس لیے امید ہے کہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں ناٹ ان منتھس یعنی ودن 30 ڈیز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی جو ہے پوری طرح سے جو ہے وہ کام کر کے تو ان لوگوں کو بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ڈیپورٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہوتا تو یہ 30,000 میں سے بھی میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے تقریباً 60-65-70% لوگ جو ہیں وہ نکل گئے ہیں تو ان میں سے اس میں بھی جو ہے وہ ایسی ہی صورتحال ہوگی دوسرا جس معاملے پہ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ویسے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب وہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ملک کے اوپر جو ہے وہ جب بطور وزیر اعظم جو ہے وہ انہوں نے اوتھ لیا تو اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کام یہ کیا تھا کہ تمام جو کوئی یعنی سیکورٹی یا کسی قسم کا بھی اگر کوئی چیز تھی تو ہر چیز کو جو ہے انہوں نے یہ آپ کے علم میں ہے اب میں ان چیزوں کو دہرانا نہیں چاہوں گا کہ
ماڈل ٹاؤن میں جو ہمارا سیکریٹریٹ تھا اس کے باہر کیا ہوا، اور اسی طرح سے جاتی عمرہ کے جو ہے وہ باہر کیا ہوا، یا باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا گیا، وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے اور آپ سارے لوگ جو ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ لیکن میں یہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ ان کی طرف سے گورنمنٹ کو یہ لکھا گیا تھا کہ جی ان کو جان کو خطرہ ہے اور انہیں جو ہے وہ سیکورٹی چاہیے، تو انہیں وہی سیکورٹی جو ہے وہ دی گئی ہے جو ان کے سیکرٹری اعظم خان صاحب نے جو ہے ان کے لیے کسی زمانے میں جو ہے وہ منظور کی تھی، یا انہوں نے چاہا تھا کہ اس طرح کی سیکورٹی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ملنی چاہیے، تو انہیں فول پروف سیکورٹی جو ہے وہ دینے کے جو ہے وہ آرڈرز پرائم منسٹر صاحب نے کیے تھے، میاں شہباز شریف صاحب نے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو سیکورٹی جو ہے وہ فراہم جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس میں ان کو رینجرز اور ایف سی اور ساتھ بلٹ پروف گاڑی اور باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں تو اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ سیکورٹی فراہم کی گئی ہے۔ کسی اور کو بھی جو ہے وہ سیاسی طور پہ ہمارا اختلاف جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، اور انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کل کی متحدہ اپوزیشن اور آج کی گورنمنٹ کے خلاف، تو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کسی بھی ایسے رائٹ سے یا کسی بھی ایسے حق سے جو کسی نہ کسی صورت میں کسی لا کے رولز کے مطابق کسی کا بنتا ہوگا تو ہم کسی طور پہ جو ہے وہ اس سے اس کو محروم نہیں رکھیں گے۔ یہ رولز جو ہیں، اس رولز کی کاپی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فراہم کر دی جائے گی، آپ اس سے بھی پوری طرح سے اس بات کو فالو کریں گے کہ ہم نے یہ رولز جو بنائے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے ہمیں بینیفٹ ملے اور ہمارے مخالفین کو جو ہے وہ سزا ملے، اور کہ کسی ایک کلاس آف پرسنز کو جو ہے وہ فائدہ ہو اور دوسری کلاس آف پرسن جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہ ہو۔ وہ بالکل اس طرح سے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ بنائے گئے ہیں کہ اس سے جس کا بھی جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے، جس کا حق بنتا ہے اس کو پہنچے گا، اور اس میں اس بات کی کوئی وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ تو بات کر